اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم، نہیں ہے تم پر کوئی بھی گناہ، ان طلقتم النساء، کہ اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب کہ ابھی تم نے ان کو چھوا نہیں، او تفریضوا لہن، اور ابھی تم نے ان کے لیے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، فریضۃ حق مہر، ومتعوہن، تو ان کو فائدہ دے دو، علی الموسع، وسعت والے پر ہے، قدرہ، اپنی حیثیت سے فائدہ دینا، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر ہے، قدرہ، اپنی حیثیت سے فائدہ دینا، متاعن، یہ فائدہ دینا، بالمعروفی، بھلے طریقے سے، حقاً، یہ لازم ہے، علی المحسنین، نیکی کرنے والے پر۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر نکاح ہوا اور ابھی تم نے اس عورت کا حق مہر مقرر نہیں کیا، لیکن رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی کہ ابھی تم نے عورت کو چھوا نہیں اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب اس عورت کو کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فائدہ دینا ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوشحال جو ہے اس پر اس کی حیثیت سے عورت کو فائدہ دینا ہے، اور جو تنگ دست ہے وہ بھی اپنی حیثیت سے کچھ نہ کچھ اس عورت کو دے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں یہ لازم ہے نیکی کرنے والے کے لیے۔ دیکھیے اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، من قبل اس کے، ان تمسوهن، یہ کہ تم نے ان کو چھوا ہو، یعنی چھونے سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اب تم تحقیق اس کے لیے حق مہر بھی مقرر کر چکے ہو، فَنِصْفُ، تو آدھا دو گے، مَا فَرَضْتُمْ، جو تم نے مقرر کیا۔ تو یہ جو دوسری صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا نکاح ہوا اور تم نے حق مہر مقرر کر دیا اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب جو ہے اس عورت کو آدھا حق مہر دینا پڑے گا، یعنی مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اس عورت کو آدھا حق مہر جو ہے وہ ادا کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا الا ان یعفونا، یہ کہ ڈرے وہ عورت کیا ڈرے؟ عورت یہ ڈرے کہ اس کے لیے آدھا جو حق مہر ہے وہ بھی چھوڑ دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ مرد ڈرے، کیا ڈرے؟ وہ اس بات سے ڈرے کہ وہ جو آدھا حق مہر اس نے دینا ہے وہ پورا ہی اس عورت کو ادا کر دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ مرد سے کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا مت بھولو، یعنی اللہ کا فضل جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانیت کا حق رکھا ہے، بے شک تمہاری آپس میں نہیں بنی، طلاق ہو گئی، لیکن اللہ کے احسان کو ایک دوسرے پر کرنا مت بھولو، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو بھی تم اعمال کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ تو دیکھیں حق مہر جو ہے وہ شرط ہے، حق مہر جو ہے وہ بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں آج انشاءاللہ میں آپ کو حق مہر کی کچھ صورتیں بتاؤں گی۔ آج جو ہم نے دو صورتیں یہاں پہ پڑھی ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو رخصتی سے پہلے اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہے، تو پھر جو ہے اس مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے، یعنی اپنی حیثیت سے جو اس کے پاس ہے، اگر وہ خوشحال ہے تو اپنی حیثیت سے عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو بھی اپنی حیثیت سے اس کو فائدہ دے۔ ایک یہ صورت ہم نے پڑھی۔ دوسری ہم نے پڑھی کہ اگر تم نے اپنی عورت کو طلاق دے دی اور تم نے اس کے لیے حق مہر مقرر کیا تھا لیکن رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس عورت کو آدھا حق مہر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر مرد جو ہے پورا ہی حق مہر دے دیتا ہے تو یہ سب سے بہتر بات ہے۔ اچھا، تیسری صورت آپ کو بتانے لگی ہوں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر عورت کا نکاح ہوا اور میاں اور بیوی کی ہم بستری بھی ہو گئی اور اس کا حق مہر بھی مقرر ہے، ٹھیک ہے، نکاح ہوا، حق مہر مقرر ہوا، اب وہ عورت اپنے شوہر کے گھر چلی گئی اور ان کے آپس میں جنسی تعلقات بھی قائم ہوئے، تو اب مرد کو اس عورت کو پورا حق مہر جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، اگر وہ شروع میں دے دے، نکاح کے فوراً بعد دے دے وہ بھی ٹھیک ہے، یا بعد میں بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر عورت کا نکاح ہوا اور حق مہر مقرر نہیں کیا گیا
اب یہ عورت جو ہے وہ شوہر کے گھر چلی گئی، ان کے آپس میں تعلقات قائم ہو گئے، تو اب اس عورت کو کتنا حق مہر ملے گا؟ تو دیکھیں اس عورت کو اتنا حق مہر ملے گا، کیونکہ اس کا حق مہر جو ہے وہ لکھا نہیں گیا کہ کتنا ملنا ہے، تو اس عورت کو اتنا حق مہر ملے گا کہ دیکھا جائے گا کہ اس کی جو بہنیں ہیں ان کو کتنا حق مہر ملا، اور اگر بہنیں نہ ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی جو مامی ہے، چاچی ہے، یا اس طرح جو پھوپھیاں ہیں، اس طرح کے جو رشتے ہیں، ان کو دیکھا جائے گا کہ ان کو کتنا حق مہر ملا، تو اس عورت کو بھی اسی کی طرح جو ہے وہ حق مہر جو دیا جائے گا۔ اور دیکھیں کہ حق مہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق مہر جو ہے وہ شرط ہے، وہ ضرور دینا چاہیے، اور حق مہر کی جو رقم ہوتی ہے وہ عورت کی رقم ہوتی ہے، وہ جو ہے نہ اس کے جو ہے شوہر اس کی مطالبہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے ماں باپ اس سے مانگ سکتے ہیں، یعنی یہ عورت کی رقم ہے۔ ہاں اگر عورت چاہے تو خوشی سے اپنے شوہر پر لگا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔